بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھ جتن کرنے کے باوجود اور دیانتدار قیادت کے آنے کے باوجود ملک ابھی تک معاشی طور پر سٹیبل کیوں نہیں ہو پا رہا اور ہر غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاق ہمیشہ چندہ مانگنے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ ان تمام مسائل کی اصل جڑ 18ویں ترمیم ہے۔ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کی آڑ میں کس طرح ملک کے مفادات پر ڈاکہ مارا گیا، اور جب بھی کوئی بھی حکومتی شخصیت 18ویں ترمیم کے متعلق کوئی بھی بات کرتی ہے تو اپوزیشن اتنا سیخ پا کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کے متعلق ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ FTV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی حقائق پر مبنی انفارمیٹو ویڈیو سے آپ کو آگاہ رکھا جا سکے۔ 18ویں ترمیم دراصل زرداری دور میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی طرف سے کی جانے والی ایک معاشی واردات تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اس میں شریک مجرم تھے۔ اس کے نتائج اب پوری قوم بھگت رہی ہے۔ صدر بننے سے پہلے زرداری صاحب کا جو کریکٹر تھا اس سے آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں۔ بینظیر بھٹو کی مظلومانہ موت کے رد عمل میں وہ اقتدار تک تو پہنچ گئے، لیکن انہیں اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ یہ اقتدار ان کی صلاحیتوں کے توفیل انہیں نہیں ملا، بلکہ بینظیر بھٹو کے خون کے صدقے میں ملا ہے، اور بہت جلد ان کا اثر رسوخ محض سندھ تک محدود ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے پیش نظر مستقبل قریب میں اپنے سمرتے سیاسی کردار کے تناظر میں ایک صوبے کی حد تک اپنے معاشی اور انتظامی اختیارات کے تحفظ کو یقینی بنانا بہت ضروری تھا۔ نواز شریف صاحب بنیادی طور پر ایک تاجر ہیں۔ ان کے نزدیک ہر معاملہ ایک کاروبار ہوتا ہے جس کی افادیت کا تعین اس سے ملنے والا منافع کرتا ہے۔ ان کی جانے بلا 18ویں ترمیم کیا کہتی ہے؟ وہ تو صرف اسی مقصد کے حصول پر کاربند تھے کہ تیسری بار وزیر اعظم بننے پر جو پابندی ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور آگے چل کر وہ ایک بار پھر وزیر اعظم بن سکیں گے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے غیر مقبول اقتدار کی ایجادیں لوگوں کے ذہن میں تازہ تھیں اور رد عمل میں جمہوری رہنماؤں کی زلف کی تحریک کو حسن لکھا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس ترمیم کی چند دیگر خوبیاں تو بہت زیر بحث آئی۔ اس کی معاشی واردات اپنی پوری معصومیت کے ساتھ کبھی زیر بحث نہ آ سکی۔ 18ویں ترمیم کے فضائل میں بھی مبالغہ میزی اور صریحاً جھوٹ سے کام لیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ ہم نے آئین پاکستان کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا ہے اور اس میں ہونے والی ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ کر کے آپ نے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا یا اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے؟ کنکرنٹ لسٹ تو 73 کے آئین کے اس بنیادی مسودے کا حصہ تھی جو بھٹو صاحب کے دور میں بنایا گیا۔ 73 کے آئین میں ملک کا نظام چلانے کے بنیادی 3 طریقہ کار تھے۔ نمبر 1 وہ معاملات جو وفاق کے دائرہ کار میں آتے ہیں، دوسرے وہ جو صوبوں کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، اور تیسرے وہ معاملات جن کو صوبے اور وفاق مل کر دیکھتے ہیں۔ اس تیسری قسم کو کنکرنٹ لسٹ کہا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم نے اس سے ختم کر دیا۔ ایسے تمام معاملات کو صوبوں کے حوالے کر کے وفاق کو کوسوں دور کر دیا گیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ملک چلایا جا رہا تھا یا مذاق کیا جا رہا تھا۔ کسی بھی قوم کی نفسیاتی اور فکری تشکیل میں اس قوم کا نظام تعلیم اور نصاب بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی سطح پر طے کیا جاتا ہے کہ ہمارا نصاب کیا ہوگا۔ 18ویں ترمیم نے اس معاملے کو بھی وظیفہ اطفال بنا دیا اور اس سے صوبائی معاملہ قرار دے دیا گیا۔ امن نامہ بھی خالصتاً صوبائی معاملہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ آج تک وفاق اور صوبے جھگڑ رہے ہیں کہ IG کی تعیناتی کیسے ہوگی اور کون کرے گا۔ صحت بھی خالصتاً صوبائی معاملہ قرار دے دیا گیا۔
یعنی اب ملک میں ایک نہیں بلکہ 4 عدد ڈرگ قوانین ہوں گے۔ صوبوں کے پاس ان سب معاملات کو دیکھنے کے لیے صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن تمام وسائل صوبوں کو اس 18ویں ترمیم کی آڑ میں فراہم کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب سندھ کے ہیلتھ بجٹ کو NGOs پر وارا جا رہا ہے تو حیرت کیسی۔ اور تو اور ان کے کمالات دیکھیے، اس ترمیم کی آڑ میں انہوں نے سیاحت ٹورزم کو بھی خالصتاً صوبائی معاملہ قرار دے دیا ہے۔ اس 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اب اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ براہ راست غیر ملکی قرضہ بھی لے لیں۔ ٹوٹل ملکی وسائل میں وفاق کا حصہ صرف 42.5% رہ گیا ہے، جبکہ صوبے 57.5% حصہ لے رہے ہیں۔ اور اوپر سے آرٹیکل 160 کی کلوز 3 اسے کہہ رہی ہے کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر سابقہ ایوارڈ میں دیے گئے شیئر سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود حکمرانی کا سوال صرف اور صرف وفاق سے کیا جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ وسائل میں سے تقریباً 60% شیئر صوبوں نے لے لیا، لیکن بیرونی قرض کی واپسی کا سارا بوجھ وفاق پر ہے۔ صوبوں نے یہ بوجھ شیئر ہی نہیں کیا۔ شور تو ہم سب مچاتے ہیں کہ ٹیکس کیوں بڑھ رہا ہے، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ جب ٹیکس ریونیو کا تقریباً 60% شیئر صوبے لے جائیں گے تو وفاق اس کار خیر کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ فسکل کوارڈینیشن کمیٹی کی سفارشات تو ویسے ہی نان بائنڈنگ ہیں۔ زراعت اور اس سے منسلک ٹیکس اب صوبے لیتے ہیں۔ ملک میں کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو وفاق پھر چندہ ہی مانگے گا، کیونکہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق کے پاس تمام وسائل کا صرف 40% حصہ بچتا ہے، جس میں سے وفاق نے بیرونی قرضے بھی اتارنے ہوتے ہیں اور پورا ملک بھی چلانا ہوتا ہے۔ جب تک اس 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جاتا تب تک عمران خان ملک کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکتے۔ اس لیے عمران خان اور اس کی حکومت کے اہم رہنما اس 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس مقصد کو کامیابی کے لیے حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اور اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپوزیشن کی حمایت لازمی درکار ہے۔ اس کے بدلے میں اپوزیشن کی جماعتیں عمران خان کی حکومت سے NRO کا تقاضا کرتی ہیں، جو کہ عمران خان بالکل نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے 18ویں ترمیم کا معاملہ لٹکتا ہی جا رہا ہے، اور اس 18ویں ترمیم میں وفاقی حکومت کے ہاتھ معاشی طور پر باندھ رکھے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، FTV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔